بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام ہوا تھا سورۃ اللقمان پر۔ آج الحمدللہ انشاءاللہ ہماری شروعات ہے سورۃ السجدہ سے۔ تو یہ بھی شروع میں حروف مقطعات سے ہے جو کہ ہیں الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہاں قرآن کی تعریف میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ نازل کرنا اس کتاب کا نہیں شک جس میں جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے، یعنی کہ یہ کتاب، اس میں شک والی بات یہاں بھی آ گیا لا ریب فیہ۔ ہم پیچھے بھی سورہ بقرہ میں پڑھ کے رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ تو اس کتاب کی اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اس میں داخل نہیں ہوتا جھوٹ، نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ مکمل محفوظ ہے۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اس ذکر کو اتارا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو یہ ایک خود معجزہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کے پاس معجزہ تھا، وہ عصا ان کا، وہ آج بھی دنیا میں کہیں موجود ہوگا، لیکن وہ آج وہ معجزہ نہیں، آج وہ سانپ نہیں بن رہا۔ یہ قرآن نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھا معجزہ، آج بھی معجزہ ہے، اور قرآن میں اسی کے ذریعے سے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو اطلاع کیجئے بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے۔ تو یہ معجزہ کنٹینیو ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا ام یقولون افتراہ، لوگ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود گڑھ لیا ہے، یعنی کہ قرآن کے بارے میں اس وقت کے دور بھی مطلب لوگ اس طرح کہتے تھے کہ اس نے کیا خود گڑھ لیا ہے۔ اور آج بھی بہت سارے ایسے پاگل ہیں جو دنیا میں موجود ہیں جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، الٹا اتنی ان کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس حق سے کہ اس کو جلانا اور اس طرح کی بے ادبی کرنا وہ مطلب بنا لیتے ہیں اپنا شغل۔ تو لہٰذا اللہ پاک ان سے بدلہ لینے والا ہے، کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود اس کو باندھ لیا، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جس کے پاس آیا نہیں آپ، یعنی کہ آیا ان کے پاس کوئی خبر کرنے والا آپ سے پہلے، یعنی کہ نہیں جن کے پاس آیا آپ سے پہلے کوئی خبر کرنے والا۔ اس سے مراد یہ ہے جس طرح اللہ پاک نے قرآن میں کتنی دفعہ فرمایا کہ کیا ان سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا، تو یہ اللہ پاک نے یہ تنزیہ فرمایا۔ جو کہ قوم اپنا قریش تھی، اس میں نبی ہوئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بعد جو ہوئے وہ اللہ کے نیک بندے، یا مطلب ان کے میں کسی بھی نبی کا ذکر نہیں آتا ہے، تو ان سے کافی عرصہ بعد جو اور اس دوران باقی جتنے بھی انبیاء آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد اسحاق علیہ السلام میں سے آئے، جو کہ یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے 12 بیٹے یوسف علیہ السلام، بنی امیر، اسی طرح پھر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ تو خیر آخر میں پھر نبی علیہ السلام جو پیدا ہوئے بنی اسماعیل میں، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آپ سے پہلے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ آپ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ہدایت پائیں، دشمنی بنانا نہیں تھا، ہدایت دینا۔ تو فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان میں ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ 6 دنوں کا بنانا ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں، 2 دنوں میں اللہ پاک نے کافی مطلب آسمانوں کو 2 دنوں میں بنایا، پھر زمینوں کو، پھر مطلب یہ اس میں جو معاشت وغیرہ رکھی، یہ سارا کچھ اگر ہم تورات میں پڑھیں تو اس میں بڑی باقاعدگی سے ہے، قرآن میں بھی ہے اسی طرح ہی، 2 دنوں میں ان کو اللہ پاک نے بنایا۔ تو پھر ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش کے اوپر، جو اللہ کا عرش ہے، عرش معلیٰ۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، نہیں ہے تمہارے پاس اس کے علاوہ نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارشی۔ یہ جو سفارشی آج بنائے، دیکھیں نا قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ایسا،
یعنی کہ اللہ کسی کو چاہے گا بخشنا تو وہ کسی کو بول دے گا جا بھائی تو اس کے لیے معاف کر دے، اس کے لیے معافی مانگ. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس کے لیے چاہے گا. لیکن کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارشی. تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اللہ پاک نے کیسا سوال رکھا کہ جب مالک بھی وہی، آپ کا دوست بھی وہی، شفا بھی اسی کے ہاتھ میں، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے کہ اسی کی طرف جھک جاؤ مکمل؟ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں، 100 سوالوں سے یہ سوال اچھا ہے. تو اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اللہ کے راستے میں مکمل آ جاؤ، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک نے یہی فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی ہے وہ کامیابی حاصل کرنے والے جو اللہ کے راستے میں مکمل ہیں. تو فرمایا یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر فرماتا ہے کام کی آسمان کی تک اور زمین تک، یعنی کہ آسمان تک اور زمین تک. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنات مما تعدون. تو پھر یعنی کہ یہ تو اللہ پاک کی تدبیر ہے جو آسمانوں و زمینوں میں ہے. پھر اوپر جاتا ہے طرف اس کی ایک دن میں مقدار اس کی 1000 برس اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو. یہاں بھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ کے ہاں ہمارے شمار کے مطابق اللہ کا ایک دن وہ 1000 برس کا ہے، یعنی کہ ہمارا 1000 برس، اللہ کا ایک دن. ٹھیک ہے، تو 1400 سال پہلے یہ قرآن آیا تو اللہ کے تو 14 دن گزرے سارے. ٹھیک ہو گیا. اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، آدم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے دوران کا جو تقریباً جو کاؤنٹنگ میں آتا ہے تھوڑا سا، جس کی ایکسیکٹ کاؤنٹنگ نہیں مطلب پتا، لیکن ویسے اندازاً جو بنتی ہے وہ قریب تقریباً 18,000 سال، 18 سے 20,000 سال. تو 20,000 اگر 20,000 سال بھی کر لیں تو کتنے دن بن گئے؟ 20 دن پلس یہ 14 دن کر لیں تو یہ 34 دن نہیں سارے بنتے. تو نارمل اللہ پاک نے قرآن میں مقدار اپنی فرمائی 40 دن، کہ 40 دن جو موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان کو 40 دن پورا کیا مثال کے طور کے اوپر. تو اگر 40 دن پورے ہو گئے تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ 34 پلس 6، اللہ کے 6 دن بچ گئے. ہمارے چلو 4,000 سال بچ گئے، یعنی کہ 1000 سال اگر فی دن کا کرے تو خیر یہ اللہ جانتا ہے، اللہ والعالم. لیکن اللہ کے ہاں مقدار جو ہے وہ ایک دن کی وہ 1000 سال ہے ہماری گنتی کے مطابق. تو فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ ہے عالم الغیب، علم غیب کے علم کا جاننے والا، جو حاضر بھی ہے، گواہ بھی ہے، اور جو غالب اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. غالب ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہ جس نے اچھا بنایا ہر چیز کی تخلیق کو. دیکھیں آج ایک کتنی خوبصورت ہر چیز ہے، جاندار میں دیکھ لیں، مچھلیوں میں دیکھ لیں، یہ مطلب پرندوں میں دیکھ لیں، کتنی خوبصورت مطلب اللہ پاک کی یہ کرے گی. ہم دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کتنے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں. تو اسی طرح انسان ہے، آپ ایک بدصورت سے بدصورت انسان کو بھی آپ جتنا مرضی کہیں کہ تو بدصورت ہے، وہ جب بھی اپنے آئینہ شیشے میں جا کر دیکھتا ہے، اپنے آئینے میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کو اپنا آپ اچھا ہی لگتا ہے. تو یہ قدرتی ایک فعل ہے، اللہ پاک نے یعنی کہ یہ سسٹم بنایا ہے اسی طرح. اور تخلیق کیا انسان کو گارے سے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے بنائی نسل انسان کی خلاصہ پانی سے حقیر، یعنی کہ حقیر پانی سے انسان کی نسل کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا. ثم سواہ، پھر اس کو درست کیا، یعنی کہ اس انسان کو جو ماں کے پیٹ میں وہ انسان جو بنتا ہے پیدا ہوتا ہے، وہ 9 مہینے کا جو پروسیجر ہے وہ ہم آج سائنٹسٹ جہاں پہنچی اللہ پاک نے اس سے بہت بہترین طریقے سے بیان فرما دیا کہ کس مرحلے سے وہ بنتا ہے، وہ تبدیل ہوتا ہے. تو اور اس کی نشو و نما وہاں ملتی ہے. اور آپ دیکھ لیں جتنا عرصہ وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو حاجت روائی نہیں آتی، یعنی کہ جس طرح ٹوائلٹ میں جانا، یہ وہ اندر مطلب اس کے اللہ پاک نے ایسا سسٹم رکھا. تو یہ قدرت ہے اللہ پاک کی. تو اللہ پاک نے فرمایا اس کو درست کیا. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر پھونک دی اس میں روح.
اللہ نے اس میں کیا پھونکی روح. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بنائے تمہارے لیے تمہاری یعنی کہ کان اور آنکھیں اور دل، لیکن بہت کم ہے تم شکر کرتے ہو. یہاں جو اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے اس میں پھونکی اپنی روح. تو اللہ پاک نے روح پھونکی. اللہ پاک نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ وہ اپنی مدد کرتا ہے اپنی روح سے مومنین کی. ان کو تو اللہ پاک نے جان دی ہوئی ہے. نفس قرآن میں جہاں بھی آتا ہے کہ جب فرشتے ان کو پلٹاتے ہیں تو وہاں لفظ آتا ہے ان کے نفسوں کو، انفسہم، جب ان کے نفسوں کو، ان کی جانوں کو پلٹاتے ہیں. تو جو روح ہے وہ آتی ہے ایمانداروں کے پاس، اللہ پاک کی سینس، جو ان کو سیدھے رستے کی طرف لگاتی ہے، یا وہ اس کے پر یعنی کہ اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم سورہ فتح آگے جا کر پڑھیں گے سورہ فتح میں انشاءاللہ. تو فرمایا کہ یہ تم کو اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمتیں دی لیکن تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کہتے ہیں کہ جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، کیا واقعہ ضرور پیدائش ہوگی ہماری نئی. یعنی کہ وہ ایمان نہیں رکھتے قیامت والے دن کے اوپر. وہ کہتے ہیں جب ہم دوبارہ مطلب اس طرح ہو جائیں گے دوبارہ ہم پیدا ہوں گے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے انکاری ہیں. ان کی کیفیت اصل یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے انکاری ہیں، مان نہیں رہی ہے اس بات کو. تو فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ پلٹاتے ہیں تمہیں فرشتے موت کے، یعنی کہ فرشتہ جو موت کا ہے وہ پلٹاتا ہے جو مقرر کیا گیا تم ہے، یعنی کہ وہ فرشتہ جو مقرر کیا گیا ہے وہ پلٹاتا ہے تم کو. پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ پھر جب قیامت والے دن ہوگی تو پھر ہم دوبارہ اٹھیں گے، جب وہ اللہ کی طرف جائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور اگر کاش یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب مجرم جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو نزدیک اپنے رب کے، یعنی کہ جس دن اپنے رب، آپ اس وقت کو دیکھیں کہ جس دن یہ واقعہ ہوگا کہ جس دن انسان جو مجرم ہیں، مجرم وہی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، وہ اس دن اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے تو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. تو وہاں پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، یعنی ابھی ہم نے دیکھ بھی لیا اور ابھی ہم نے سن بھی لیا، پس لوٹا دے ہمیں، بھیج دے ہمیں واپس کہ ہم عمل کریں نیک، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے. یعنی کہ اس وقت وہ پھر اس چیز کا اقرار کریں گے کہ یا اللہ ہم نے ابھی مان لیا، ابھی ہم نے دیکھ لیا، ابھی ہم مانتے ہیں. دنیا میں تھے، ان کو بتایا جاتا تھا، ان کو یہاں سے سنتے تھے، یہاں سے نکال دیتے تھے، یعنی کہ صحیح دل اور مطلب ضمیر سے اس چیز کو نہیں مانتے تھے. تو اس وقت کہیں گے ہاں اب ہم جس طرح یقین ہوتا ہے، لیکن یہاں پھر وہ اس دن کہیں گے کہ ہاں اب ہم کو یقین ہو گیا، اب ہم یقین والے ہیں. تو فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تو اللہ پاک نے فرمایا اور اگر چاہتے ہم تو دیتے ہر نفس کو ہدایت، یعنی کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو سیدھی راہ پہ ڈال دیتا. آج آپ دیکھ لیں یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. جیسا کہ ہم ڈاکومنٹریوں میں دیکھتے ہیں، زیبرا ایک قسم کے جانور ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں اکٹھے ہی ہوتے ہیں. اسی طرح بھینسوں کے وہ جو جنگلی بھینسیں ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں جو جہاں بھی جا رہی ہوتی ہیں وہ پورا جھنڈ ہوتا ہے، اکٹھے ہی جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہرن، اسی طرح اور شیر وغیرہ جو بھی ہے وہ گروپ وائز ہے، اکٹھے ہی ہیں. تو اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی ہے، وہ اکٹھے ہی رہتے. تو اللہ پاک اگر چاہتا تو انسان کو بھی اسی طرح کر دیتا، لیکن جانور سے مختلف ہے انسان. اللہ پاک نے اس کو سوچ دی اور چوائس کی ہمت دی، وہ جو چاہے چوائس کر لے، اس کو رستے دونوں دکھا دیے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور میں نے اس کے اندر الہام کر دیا فجور یعنی کہ نافرمانی بھی اور تقوی بھی، پرہیزگاری بھی.
ابھی چوائس اس کے اوپر چھوڑ دی کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، لیکن ثابت ہو گئی اللہ کی بات میری طرف سے کہ یقیناً ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے بھی اور انسانوں سب سے، یعنی کہ جہنم، یہ اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے۔ ابھی اکثریت دیکھ رہے ہیں، اکثریت مطلب کیا ہے؟ اگر تو سارے، آج جب ہم کسی کو بولتے ہیں تو آپ بولتے ہیں، لوگ اکثریت بولتے ہیں بھائی آپ تو 2-4 بندے ہو، یہ اتنے لوگ پاگل ہیں، تو جہنم تو اکثریت سے بھری جائے گی نا، 1-2 سے تو نہیں بھری جائے گی، تو مطلب یہ اکثریت جہنم والی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے جو دنیا میں ہے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تو اکثریت کا تو یہ حال ہے، حق کے اوپر وہی ہے جو قرآن، اللہ پاک نے فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار وہی ہے جو اللہ کی بات کو جوں کا تو مانتا ہے۔ ان کی نشانی اللہ پاک نے فرمایا کہ انما کان قول المؤمنون اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، یعنی کہ بے شک بات یہی ہوتی ہے مومنوں کی جب بھی انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو وہ یہی کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، یعنی کہ جوں کا تو عمل کرنے والے۔ تو یہ پہچان ہوگی مومن کی۔ تو فرمایا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیونکہ انہوں نے پیچھے کہا تھا نا کہ اللہ ہم کو واپس ابھی بھیج دے، ہم جا کر نیک عمل کریں گے، تو اللہ پاک نے یہاں ان کا جواب دیا سو چکھو وجہ اس کی جو تم نے بلا دیا ملاقات میرے سامنے حاضر ہونے کو اپنے اس دن کی، یعنی کہ اس دن جو میرے سامنے حاضر ہونے کو جو تم نے بلایا تھا اس کے مزے میں ابھی چکھو، ہاذا اس کی وجہ سے انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، یعنی کہ جس طرح تم نے مجھے بلایا تھا آج میں بھی تم کو بلا دوں گا، یہ اللہ پاک نے فرما دیا، یعنی کہ تم کو جہنم میں ڈال کر بلا دوں گا، اور ساتھ ہی فرمایا آج ہم نے بھی تمہیں بلا دیا اور چکھو عذاب ہمیشہ کا بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ بات سیدھی سی ہے، ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے، آپ جو عمل کریں گے وہی وہاں جا کر، آپ جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے، یہاں کوئی دوسری بات نہیں ہے، شارٹ سی بات ہے، سمجھنے کے لیے بڑی آسان سی۔ لہٰذا جو بھی عمل کرنا چاہے اللہ پاک نے مکمل عقل دی ہوئی ہے، جن کو دی ہے ان کا کام بنتا ہے کہ وہ عقل سے کام لے اور اللہ کے راستے کے، وہی عقل مند ہے اللہ کے نظر میں۔ تو فرمایا انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، یقیناً اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر وہ لوگ، وہ جو جن کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ گر جاتے ہیں سجدے میں، یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ بھی کریں، گر جاتے ہیں سجدے میں، اور وہ تسبیح کرتے ہیں ساتھ حمد کے اپنے پروردگار کی، اور نہیں وہ تکبر کرتے، یعنی کہ یہ ہے ان مومنین کی نشانی۔ یہ مومنین وہ ہیں کہ یعنی کہ جب اللہ کی نصیحت کہی جاتی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے وہ یعنی کہ گر پڑتے ہیں، دوسری جگہ آتا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مومنین کی نشانی ہے۔ جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کانپ اٹھتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ کوئی نارمل بات نہیں، اور اللہ پاک نے کس طرح ہم کو نصیحت فرما رہا ہے اور کس طرح اپنے عذابوں سے ڈراتا ہے تاکہ انسان بچ جائے۔ اللہ پاک نے یہ اسی لیے بیان فرمایا تاکہ انسان بچ جائے، اپنے لیے بہتری کرے، یہ کسی کے لیے اس نے کچھ نہیں بہتری کرنی۔ تو فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، تو یہ ان کی دوسری نشانی ہے کہ الگ رہتے ہیں ان کے پہلو اپنے بستروں سے، یعنی کہ راتوں کے وقت بھی اٹھتے ہیں، اللہ کی یاد میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کبھی راضی ہو جا، بس ہر وقت ہر قدم ڈالنے سے پہلے ہر وقت ان کو دھیان ہوتا ہے کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ ہے کیفیت مومنین کی۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا اور خوف پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف سے اور امید سے، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ دیکھیں یہ دو چیزیں آ گئی، ایک بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ کو یہ دے دے، پکارتے تو ہر کوئی اللہ کو، لیکن امید کہ 100% اس کو ہو کہ مجھ کو اللہ ہی نہیں دینا ہے،
اور یہ نہیں ہو کہ نہیں شاید دے گا یا نہیں دے گا، یہ بات نہیں ہو، مکمل امید سے، پوری امید سے پکارتے ہیں ہاں اللہ دے گا، میں نے مانگ لیا اب اللہ نے دے دیا۔ اور یہ ہے یعنی کہ ان کے جو پکار، اور جو کچھ اللہ پاک نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہوگی ان کی دوسری نشانی۔ تو آج ہمارا اختتام یہ سورہ سجدہ کی 16 نمبر آیت پر ہوا ہے، انشاءاللہ یہاں سے کل شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔